الحاج مولانا مفتی محمد گل رحمان صاحب قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعذروه و توقروه. صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم. حضرات گرامی، تقریر کا ٹائم تو میرے خیال کے مطابق ختم ہی ہے، اور علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ علماء اکرام کے حسین ترین پیارے بیانات سے آپ حضرات محظوظ ہوں. میں نے آج یہاں حاضری دے کر دو اہم میٹنگوں کے اندر جانا تھا، اور اس میں کچھ پروگرام تھے، وہ سب کو آج آپ کے جلسے کے اوپر میں نے قربان کر دیا. اور بڑے ایک ذمہ دارانہ قسم کے میٹنگیں تھیں مختلف جگہوں پر. ایک تو بریڈ فورٹ کے اندر بھی سلمان رشدی کے خلاف بہت بڑا پروگرام تھا. بہرحال میں علامہ اعظمی صاحب سے عرض کروں گا کہ لنکا شائر کے اور یارک شائر کے اس خطے کے اندر آپ جلوہ افروز ہیں. ان دونوں شاعروں کے اندر مسلک اہل سنت و جماعت کے سلسلے میں قیادت آپ کی ذمہ داری ہے. کہیں مشترکہ طور پر کوئی بھی اجلاس ہو، میٹنگ ہو، لنکا شاعر یارک شاعر کے اندر آپ کا موجود ہونا اور اس میں دلچسپی لینا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اس طرح لندن کے قریب علامہ شاہد رضا صاحب دامہ الطاف و ملائیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر پروگراموں کے اندر شریک ہوا کریں تاکہ مسلک اہل سنت و جماعت کی طرف سے قیادت نمائندگی فرمایا کریں. مڈ لینڈ کے اندر بڑی کھچڑی بنی ہوئی ہے. بہرحال جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے، اغیار دوسرے مذہبوں مسلکوں کے جو لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کے میٹنگوں کے اندر مجھے جانا پڑتا ہے، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے مسلک اہل سنت و جماعت کی طرف سے میں نمائندگی یا وہاں پر ترجمانی کی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. کسی وقت ہم سے غفلت اگر ہو گئی یا سستی ہو گئی، اس کا نتیجہ بڑا غلط نکلے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو اور بھی قیادت نمائندگی کی توفیق عطا فرمائے. میری نسبت سے آپ حضرات زیادہ جوان عمر ہیں اور بڑے بولنے والے ہیں اور کافی آپ کے اثر رسوخ ہیں. میں آپ حضرات پر بڑے اعتماد کرتا ہوں کہ مسلک اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پہنچنے کی کوشش فرمایا کریں. یہ تو ایک اہم بات تھی، اور جس کے پیچھے کافی سی باتیں اور ہیں جو عام محفل کے اندر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سلمان رشدی کے سلسلے میں بہت بڑے امتحان کے اندر، آزمائش کے اندر ہم مبتلا ہیں. برطانیہ کے سطح پر، یو کے اندر، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، مڈل ایسٹ، ایشیا یا یورپ، امریکہ کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں، جو یہاں رہتے ہیں. یہ ساری آزمائش، امتحان ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ خبیث، ملعون، لعنتی، مرتد، واجب القتل سلمان رشدی اس زمین کے اوپر پناہ لیا ہوا ہے، اور یہ جنگ ہمارے اوپر ہے. یہ جنگ ہم نے کرنی. افغانستان کی لڑائی ہم نے یہاں سے جا کر افغانستان میں لڑ نہیں سکتے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو لڑ رہے ہیں. یہاں کی لڑائی ہم نے لڑنی ہے، یہاں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. ہمارے ساتھ عرب والے ہوں یا نہ ہوں، عجم والے ہوں یا نہ ہوں، ہمارے ساتھ ہمارے رسول نبی کریم علیہ السلام. حضور کے عزت کا سوال ہے، حضور کی عظمت کا سوال ہے. ہم حضور کا نام لے کر زندہ رہے، حضور کے نام کے صدقے کھاتے ہیں، پیتے ہیں. خدا کی قسم ہمارے وجود کی مصطفیٰ کی عطا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو میں نے اس رسول کے اس لیے بھیجا تمہارے پاس کہ تم جان اور روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، مال کے ساتھ، زبان کے ساتھ، مادیت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ مصطفیٰ کی عزت احترام کے ڈنکے بجاتے رہو. مصطفیٰ کے تعظیم کرو، توقیروہ، ان کی توقیر کرو. تم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعزیرو فرما دیا، بعد میں توقیرو فرما دیا. تو توقیر اور تعظیم اس میں تو خاص فرق تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تعظیم کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہو جائے اور توقیر کا تعلق روح کے ساتھ ہو جائے تو معنی یہ ہوگا تیرا جسم بھی مصطفیٰ کی تعظیم کرے، تیری روح بھی وہاں پر جھکتی رہے. لہٰذا سلمان رشتے کے سلسلے میں جو لڑائی ہے یہ خالص رسولوں کی جماعت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مدد عطا فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی عزت کے لیے جب ہم قدم اٹھائیں گے تو حضور علیہ السلام براہ راست ہماری مدد فرمائیں گے، براہ راست ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. اس سلسلے میں نے آج 45 صفحے کا ایک فتویٰ تحریر کر کے وہاں دے آیا ہوں بریڈ فورڈ میں، اور خیال تھا اور بڑی جلدی کے ساتھ اس کے اندر مجھ سے سوال کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ فارسی، عربی، انگلش کے اندر چھپ جائے. مجھ سے سوال ہوا کہ بتاؤ کہ برطانیہ یوکے کے سرزمین پر سلمان رشدی کو قتل کرنا واجب ہے، کیا ہم اس کے مکلف ہیں یا نہیں؟ یہ سوال اسلامی حکومت نہیں، مسلمان گورنمنٹ نہیں، اور جب تک اسلامی حکومت نہ ہو وہاں حدود کیسے نافذ ہو سکتے ہیں؟ وہاں کسی مرتد کو تم قتل کیسے کر سکتے ہو؟ وہاں پر کسی قسم کے شرعی حدود کو تم نافذ نہیں کر سکتے. جو اسلامی حکومت نہیں، قوت نافذہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو میں اس کے سلسلے میں پھر جو لکھنا تھا لکھ چکا. میں نے کہا جاہد الکفار والمنافقین، کئی آیتیں میں نے جمع کی جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامک اسٹیٹ، اسلامی حکومت کا فرض ہے. اگر اسلامی حکومت ہو وہاں حضور کی بے ادبی کوئی کر لے، حضور کی گستاخی کر لے، حضور کی بے ادبی اور حضور کو اذیت پہنچا دے، حضور کو گالیاں دے دے، تو اسلامی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا تحفظ کرے، عظمت مصطفیٰ کا تحفظ کرے. اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو وہاں ہم کسی حکومت کے پاس جا کر مطالبہ تو کریں گے، اور اگر مطالبہ نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس زمین کے اندر تو رہتا ہے اگر کافر کے ملک میں رہتا ہے تو نماز تیرے پر فرض ہے، روزہ تیرے پر فرض ہے، حج تیرے پر فرض ہے، اور اگر جہاد کی ضرورت آئے گی تو جہاد میں فرض ہے. اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو، عظمت مصطفیٰ کا تحفظ کرنا ایمان کی علامت ہے. ہم نمازیں چھوڑ دیں، قتل کیا جائے گا. اس کو لہذا حضور تعزیرو وتوقیرو، اس کے اندر آتا ہے تعظیم کرو، مصطفیٰ کی توقیر کرو. اس کے اندر یہ نہیں آیا کہ اسلامی حکومت میں جا کر تعظیم کرو. نہیں نہیں، جہاں مسلمان تو رہے گا وہاں تم مصطفیٰ کے تعظیم اور عظمت مصطفیٰ کا تحفظ تیرے پر فرض ہے. اب دیکھیے حضور کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے، ایک ہی واقعہ پیش کرتا ہوں. وقت کے حاکم اعلیٰ
जाते थे। ये बात हुई तो हजरत उमर फारूक ने वहां गुस्से में नहीं आया, बल्कि उस शख्स से पूछा कि अकज़ालिक, क्या वाकई इसी तरह है ये जो तेरा साथी बयान कर रहा है, क्या तू हुजूर के पास फैसला ले गया था? वो कहने नाम, काला नाम, हाँ इसी तरह है। फरमाया तुम जरा ठहर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। अंदर गए, तलवार लेकर आगे, मशहूर बात क्या है, तो आपने तलवार उठाकर फक़तलहू, हज़रत उमर फारूक ने उसको कत्ल फरमा दिया। कत्ल करने के बाद फरमाया कि जो हुजूर के फैसले का इनकार करता है वो मुर्तद हो जाता है। हुजूर की गुस्ताखी होती है, बेअदबी होती है। मुर्तद की सजा क्या है? उमर फारूक की तलवार। ये फरमा दिया। ये फैसला उसी वक्त तो दूसरा साथी जो था जिसके हक में फैसला हुआ था वही चला गया नबी सलाम के पास और कहने लगा ये हालत उमर फारूक के पास हम गए थे, मगर उमर फारूक ने तो ये फैसला कर लिया, मेरे साथी को कत्ल, फक़तल साहिब, मेरे साथी को उन्होंने कत्ल कर लिया। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर इल्मे रिसालत और नबुव्वत का अजीब मुजाहरा फरमाया ला अज़ुन्नु उमरा अन यजतरी अला मोमिनिन, ये लफ्ज़ आता है कि उमर के बारे में मैं ये गुमान नहीं कर सकता कि किसी मोमिन को कत्ल कर दूं। सरकार ने फरमाया मैं नहीं कह सकता कि उमर हो और उसके हाथ से मोमिन कत्ल हो जाए। फरमाया मैं नहीं। उमर फारूक आ गए, बुलाए गए, बस बयान पूछा सरकार ने कि उमर तो इस शख्स को तूने कत्ल कर दिया जिसने कलमा पढ़ा था, एक मोमिन को कत्ल कर दिया। कहते या हजरत आपके पास ये आए थे? फरमाया आए थे। आपने इस शख्स के बारे में फैसला फरमा दिया था? फरमाया या हजरत आपके फैसलों को उसने ठुकरा दिया था और मेरे पास ले आया और मैंने समझा कि जो रसूल के फैसले को ठुकराता है वाजिबुल कत्ल होगा, उसका कत्ल करना वाजिब होगा। मैंने ये ईमान का तकाजा था कि मैंने ये फैसला कर लिया। अल्लाह ताला ने अब ये बात चल रही थी, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन से फरमा दी जिब्रील जाओ, इस वक्त मेरा उमर आशिक रसूल मेरे हबीब का मांगा हुआ प्यारा ये उमर का फैसला हबीब के दरबार में पेश हो चुका है। मैं खुद उमर के ताईद में अपने अपने कलाम को नाज़िल करता हूँ। जिब्रील आते हैं और कुरान पाक की आयत आते ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। रब ने फरमाया प्यारे हबीब इस उमर ने जिसको कत्ल किया था, हबीब तेरी ज़बान से तो निकला था कि उमर की तलवार मोमिन के खिलाफ नहीं उठ सकती, जिसके खिलाफ तलवार उमर की उठेगी वो मोमिन नहीं हो सकता। फीमा शजरा बैनहुम, अल्लाह ने गवाही दे दी कि उमर ने जिसको कत्ल किया था उस वक्त तो मोमिन न था, मोमिन होता तो तलवार न उठती और जब तलवार उठ गई तो मुर्तद पहले हो चुका था। मालूम ये हुआ जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी करता है और उस पर वो वाजिबुल कत्ल होता है। एक होता है मुर्तद होना, एक है शातिमुर रसूल होना, इसमें बड़ा फर्क है। मुर्तद है उसको वक्त दिया जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम के जरूरी बात का इनकार कर चुका तो उसको उसके सामने पेश किया जाता है तू खुदा को नहीं मानता, तू कुरान को नहीं मानता, या फलां बात तू कह चुका, तू बाजा कलमा पढ़ ले, तौबा ना तौबा। और से जिस वक्त इस्लाम की जरूरी बात का इनकार किया तो उस वक्त कुफ्र आ जाता है, ईमान निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको कलमा पढ़ाएगा, कलमा पढ़ ले फिर तौबा कर ले, कायदे के लिए ऐसा नहीं करूंगा, तो ये है मुर्तद। और अगर हुजूर को कोई गालियां दे दे, हुजूर की गुस्ताखी कर ले, हुजूर की बेअदबी कर ले, उसको साबुर रसूल, उसको शातिमुर रसूल कहा जाता है। हुजूर के बेअदबी और गालियां देने वाला है। शातिमुर रसूल के बारे में फुकहा फरमाते हैं कि फुकहा का की अक्सरियत इधर है कि लन तुक़बल तौबतुहुम, ऐसा शख्स कि जो हुजूर की बेअदबी कर लेता है, गुस्ताखी और गालियां दे देता है, हम इजाजत ही नहीं देते कि उसको तौबा कबूल हो जाए, बल युक्तल, उसके लिए फैसला ये है कि उसको कत्ल किया। अब सवाल पैदा होता है कि जिस फुकहा ने ये लिखा कि उसको भी मौका दिया जाए कि तौबा कर ले, तौबा कबूल होनी चाहिए, बाद फुकहा ने ये भी तो कहा है, तो ये कैसा होगा, ये दो टकराव हो गया। तो भाई तौबा और शे है, जिन फुकहा ने फरमाया कि उसको तौबा कबूल हो जाएगी अगर तौबा कर ले, वो असारुल मसरूर के अंदर अलामा इब्न तैमी भी लिखते हैं और अल-फिक़्ह अलल मज़ाहिब अरबा के अंदर भी है, और रात को किसी और किताब को भी देख रहा था, आलमगीर बिन आलम उसके अंदर भी है, और रद्दुल मुख्तार के अंदर भी ये मसला मौजूद है
کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. اکثریت یہی ہے کہ اس کے توبہ کا لحاظ نہیں ہے. وہ بزرگ کو گستاخی گالیاں دینے والا فوراً اس کو قتل کیا جائے. لیکن جو کہتے ہیں توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے, ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ کر لے. مثلا عجیب مثال دیتے ہیں, ایک آدمی چوری کرتا ہے تو کیا اس کے بعد وہ کہتا ہے میری توبہ ہے میں نہیں کروں گا, تو جج اس کو کبھی معاف کرے گا؟ جج کہے گا نہیں, تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر زانی ہے اس کو سزا دی جائے گی, توبہ 1000 بار کر لے. قاتل ہے کہ ساتھ سے لیا جائے گا, 1000 بار توبہ کر لے. تو فرماتے ہیں اگر اسلام کے حدود, توبہ کرنے سے فرماتے ہیں اسلام کے حدود ساکت نہیں ہو سکتے, حدود جاری رہیں گے. توبہ کر لے, خدا کی مرضی کیا مطلب اس کو بخشے یا نہ بخشے, لیکن مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کا قتل کرنا واجب ہو. اس قسم کی بات میں نے کچھ تھوڑی سی لکھی ہوں, تو بہرحال اس مسئلہ تراویح میں کچھ لکھ رہا ہوں. تو میرے دوستو, سلمان رشدی کے سلسلے میں اور میں اکرام سے بیعت کروں گا کہ اہل سنت و جماعت اپنے اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط کر لے, تاکہ حضور علیہ السلام اس تحریک تعظیم مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ کے تحریک کے سلسلے میں ضروری نہیں کہ ہم دوسروں سے مل کر چلائیں, ان سے بھی ضرورت ہو اٹھے بیٹھے اور اچھے مشترکہ مسائل میں پروگرام میں شریک ہوں, مگر اہل سنت و جماعت علماء اکرام ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. میں اپیل کروں گا علماء اکرام سے اس سلسلے کا نبی قدم اٹھائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات گرامی, عالم بامل جامع معقول رسول اللہ مولانا مفتی الرحمان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اور حالات حاضرہ جو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ اٹھا ہوا ہے اس کے موضوع پر آپ سے خطاب دل نواز فرما رہے تھے. میں تمام حضرات سے التماس کروں گا, اب پروگرام زیادہ تاخیر نہیں ہوگی, ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں